شیطان کے وسوسوں کی کچھ اقسام ہیں، مثلاً انسان کے ایمان کو خراب کرنا، عقائد میں شک پیدا کرنا، پھر جب دیکھتا ہے کہ نہیں عقیدہ تو نہیں اس کا بگڑ رہا تو پھر نافرمانی کا حکم دیتا ہے، جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو نیکی سے روک لیتا ہے. یعنی ایک ہے گناہ کا حکم دینا، اور ایک اسے پتا ہے اس نے غلط کام نہیں کرنا، اس بندے نے بڑا مخلص ایماندار بندہ ہے، لیکن یہ جو نیکیوں کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے بڑے شوق ذوق سے اس کو روک لو. اور پھر جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو عبادت کر چکتا ہے انسان تو اس میں ریاکاری داخل کر لیتا ہے کہ اس طرح ضائع کرا دے. اور اگر انسان ریاکاری سے بھی بچ جائے تو دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، اعجاب بالنفس ڈال دیتا ہے، اور اس کے عمل کو بڑھا کر دکھاتا ہے کہ تم نے تو اس رمضان میں بہت محنت کر لی، بہت کام کر لیے. اسی میں سے ہے کہ وہ دل میں حسد، کینے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے. یعنی یہ بھی شیطان کا شر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، کینا یعنی کوئی دل میں بات آ گئی کسی کے خلاف جانے ہی نہیں دیتا، پلٹ پلٹ کے وہی سوچواتا ہے، اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال اور کبھی حالات کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. تو اس کے شر سے بچنا آسان نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے. تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، جب اس پہ اثر نہیں ہوتا تو صغیرہ گناہوں کی طرف. کبھی نماز اور وضو کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی عضو دھونا ہوتا ہے تو اس بارے میں اس کو شک ہوتا ہے. کبھی پھر نماز کے اندر یہ کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں اس میں شک ڈال دیتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کتاب الایمان میں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفریہ وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی دل میں اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں. اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. یعنی صرف خیال تک اس کو قدرت دی، باقی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وسوسوں کے بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اور یہی جملہ اگر انسان پڑھے وسوسہ آتے وقت تو بھی وسوسہ دور ہوتا ہے. یعنی اس وسوسے کا پیدا ہونا اور انسان کے دل میں اس کی کراہیت ہونا، اس کا اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا، یہی خالص ایمان کی علامت ہے. جیسا کہ ایک مجاہد کی مثال ہے، اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے، اس کو دور ہٹاتا ہے یہاں تک کہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ طالب علم اور اللہ کے خاص بندوں کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں آتے، کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے منہج پہ نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی خواہشات پر ہی جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اور یہی شیطان کا مقصد ہے. ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان انہی لوگوں کا دشمن ہے. یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے، خیر کے کام سے روکنا چاہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مل جل کے کام کرنے میں کتنی برکت ہے، لیکن جو لوگ دین کا کام مل جل کر کر رہے ہوتے ہیں ان پر اور طرح کے وسوسے لا کے ڈالتا ہے. یہ تمہاری تو کوئی قدر ہی نہیں، تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں، تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں، تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں، تمہاری تو کوئی شان و شوکت ہی نہیں، لوگ تمہاری عزت ہی نہیں کرتے، کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، تو تمہیں کیا فائدہ، تم خود اپنا کچھ کر لو. اور اسی طرح کے وسوسوں میں آ کے بہت سے لوگ اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ وہ اکیلے کچھ بہت بڑی پرفارمنس کرتے ہیں اور نہ ہی پھر دین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے.